انسان طبعی طور پر اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ سیر و تفریح کے لیے ایسے مقامات کا انتخاب کرے کہ جہاں پر سرسبز و شادابی ہو، ندیاں بہہ رہی ہوں، نہریں رواں دواں ہوں، چشمے جاری ہوں، پرفضا مقامات ہوں، اور وہ وہاں پر جائے، سیر و تفریح کرے، سکون حاصل کرے۔ یہ اس کی طبیعت کا اقتضا ہوتا ہے، اس کی طبیعت اس چیز کو پسند کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے انسان کی اسی طبعی خواہش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا جو انعام عطا فرمایا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس کے اندر نہریں ہیں، باغات ہیں، خوشنما بہترین سرسبز و شادابی ہے، اعلیٰ قسم کے محلات ہیں، حوریں ہیں، قسم قسم کے پھل فروٹ ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں انسان طبعی طور پر پسند کرتا ہے۔ فرمان رب تبارک و تعالیٰ ہے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جو بسنے کے لائق ہیں، یعنی ایسے باغات نہیں کہ جو جنگلات ہوں، جھاڑیاں ہوں، جہاں پر جو ہے وہ بے ترتیب درخت لگے ہوئے ہوں، بلکہ وہ باغات ایسے ہیں کہ جن کے اندر محل بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جنات تجری من تحتہم الانہار۔ اب چونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی خوشنمائی کا اظہار کرنے کے لیے اپنی ذات کو زیورات سے بھی آراستہ کروں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب۔ تم جب جنت میں آؤ گے تو تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک ہاتھ میں 3 کنگن پہنائے جائیں گے اس شخص کو کہ جو جنت میں داخل ہوگا۔ اب انسان کی طبیعت یہ چیز بھی چاہتی ہے کہ اس کا لباس بہت اچھا ہو تاکہ دوسرے لوگ اس کے لباس کو دیکھ کر متاثر ہوں۔ فرمان باری تبارک و تعالیٰ ہے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ۔ تم جب جنت میں داخل ہوگے تو تم کو سبز رنگ کا استبرق اور سندس کا بنا ہوا لباس پہنایا جائے گا۔ جو قیمتی قسم کے ریشمین کپڑے ہوں گے وہ تم کو پہنائے جائیں گے، جو تم کو دنیا میں میسر بھی نہیں تھے، اور تم کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لباس عطا فرمائے گا۔ اب انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے رہنے کے لیے میری آرام گاہ بہترین ہو، خوشنما صوفے پڑے ہوئے ہوں، عمدہ قسم کا بیڈ بچھا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متکئین علی الارائک، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، اس پر یہ تم قیمتی لباس پہنے ہوئے، بہترین زیورات سے اپنے کو آراستہ کیے ہوئے، ان تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوگے۔ نعم الثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ثواب کی تعریف فرمائی کہ کیا ہی عمدہ اللہ نے تم کو بدل عطا فرمایا ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور کتنی اچھی آرام گاہ تمہیں دی ہے۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ میری امت کے وہ اعضاء جو وضو میں وہ دھوتے ہیں، اور جتنا حصہ ان کا وضو میں دھلتا ہے، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حصے کو جنتی زیورات سے آراستہ فرمائے گا۔ لیکن پیارے عزیزوں،
یہ سارے ٹھاٹ باٹ، یہ عمدہ لباس، یہ بہترین زیورات، یہ عمدہ قسم کی آرام گاہ ہمیں کب نصیب ہوگی؟ اللہ ہم کو کب عطا فرمائے گا؟ جب ہم اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی کو متصف کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، لا نضیع اجرا، اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ پورا پورا بدل ان کو عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اپنی ذات کو اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف کریں، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کے حقوق کا خیال کریں، اپنے اعز و اقارب کے حقوق کا خیال کریں۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ جب ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو یہ اخروی انعامات ہمیں حاصل ہوں گے۔ انا لا نضیع، بے شک مولا تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، پورا پورا بدل تم کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔